السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سید ابو صالحہ رحمۃ اللہ علیہ ایک پاک باز شخص تھے۔ آپ اکثر تنہائی کی تلاش میں ویرانوں کا رخ کر لیا کرتے تھے۔ کئی روز آپ آبادی کا رخ نہ کرتے اور زیادہ سے زیادہ وقت یاد الہی میں گزارتے تھے۔ ایسے میں بھلا شادی بیاہ کا ہوش کسے رہتا ہے، مگر جو امر اللہ ہے وہ تو ہر صورت میں ہو کر رہتا ہے۔ اللہ کریم غفور رحیم خود اسباب پیدا فرماتے ہیں، اور یہ اسباب کچھ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ اسی طرح حضرت ابو صالحہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایام زندگانی یاد باری تعالیٰ میں گزر رہے تھے۔ آپ کو کسی دوسرے کا خیال بھی نہیں تھا، مگر ایسے میں امر ربی ہو کر رہا۔ آپ ایک روز دریا کے کنارے یاد الہی میں مسترخ بیٹھے ہوئے تھے۔ کئی روز کے مسلسل فاقہ کشی تھی۔ آپ کی نظر ایک سیب پر پڑی جو دریا میں تیرتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ بھوک اور چمک اٹھی۔ آپ نے سیب اٹھا لیا اور اللہ کا نام لے کر کھا لیا۔ جب سیب کھا لیا تو اس خیال میں از حد بےتاب کر دیا کہ نہ جانے یہ کس کا سیب تھا۔ میں نے تو کسی سے اجازت بھی نہیں لی، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ سیب میرا تھا ہی نہیں۔ یہی سوچتے سوچتے اسی جگہ بیٹھ گئے، مگر کچھ ہی دیر بعد بے قرار ہو کر اٹھے اور دریا کے کنارے اسی سمت چلنے لگے جس طرف سے وہ سیب آ رہا تھا۔ چلتے چلتے آپ کو دریا کے کنارے سیبوں کا ایک باغ نظر آیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ باغ کے درخت سیبوں سے لدے ہوئے ہیں اور سیب شاخوں سے جھکے ہوئے لٹک رہے ہیں۔ آپ کو یقین آ گیا کہ یقینی طور پر جو سیب میں نے کھایا ہے اسی باغ کا ہے۔ آپ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور گھومنے لگے، مگر آپ کو کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ آپ کو ایک فرشتہ صورت بزرگ نظر آئے۔ آپ نے انہیں سلام عرض کیا اور پوچھا یہ باغ کس کا ہے؟ ان کی زبان معلوم ہوا کہ یہ باغ انہی حضرت کا ہے، اور ان کا نام حضرت سید عبداللہ سومی ہے۔ آپ نے بڑے ادب سے ان کو سلام کیا اور بتایا کہ کس طرح انہوں نے دریا میں سے سیب اٹھا کر کھا لیا۔ چونکہ کسی سے اجازت نہ لی تھی، اس لیے از حد ملول ہوئے اور سیب کے مالک کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس باغ تک پہنچ گئے۔ بڑی لجا لہجت سے معذرت طلب کی اور بہت زیادہ شرمندگی کا اظہار کیا۔ سید عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ بڑی دیر خاموشی سے اس صالحہ نوجوان کو دیکھتے رہے اور بغور ان کی باتیں سنتے رہے۔ آپ خود ایک ولی کامل تھے۔ آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ نوجوان نہایت نیک اور صالحہ ہے، جس کو ایک سیب بلا اجازت کھانے سے بے قراری محسوس ہو رہی ہے، اور جو اتنی دور سے محض سیب کے مالک کی تلاش میں یہاں تک آ گیا ہے۔ یقینی طور پر یہ نوجوان متقی اور پرہیزگار ہے۔ آپ نے نہایت اخلاق سے حضرت ابو صالحہ کو اپنے قریب بٹھا لیا اور ان کے معاملات کے متعلق دریافت کرنے لگے، اور جب معلوم ہوا کہ آپ روزی روزگار کے جھنجٹ سے آزاد ہو کر محض یاد الہی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، تمہاری معافی پر غور تو کیا جا سکتا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تمہیں اس باغ میں کچھ مدت تک نگہبانی کرنا ہوگی، اور ایک مقررہ مدت اگر تم پسند کرو۔ دراصل یہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ خود ہی پیدا فرماتے ہیں، اور یہ محض بہانہ بن رہے ہیں۔ حضرت ابو صالحہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام باتوں پر غور کر کے خود کو آمادہ پایا۔ مقررہ مدت میں حضرت ابو صالحہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری محنت اور دیانتداری کے ساتھ باغبانی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے بھی غافل نہ رہے۔ جو وقت باغبانی کے امور سے بچ رہتا وہ یاد اللہ میں گزارتے اور اپنے باطن و ظاہری کی صفائی ستھرائی کرتے۔ آپ کے تمام معمولات حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوشیدہ نہ تھے۔ آپ نے بھی حضرت ابو صالحہ رحمۃ اللہ علیہ کی باطنی تربیت کی۔ جب مقررہ مدت ختم ہوئی تو حضرت ابو صالحہ رحمۃ اللہ علیہ سید عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور اجازت معافی چاہی۔
سید عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری مقررہ مدت تو اب پوری ہو چکی ہے۔ میری خوشی اب اسی میں ہے کہ اب آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں، جو کہ آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لولی ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے۔ آپ اس سے اگر نکاح کر لیں گے تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ اب حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر تک اس بات پر غور کیا اور پھر عرض کی، مجھے منظور ہے۔ نہایت سادگی سے آپ کا نکاح ہوا۔ جب آپ حجلہ عرس میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مذکورہ والا نقاس والی عورت تو وہاں موجود ہی نہیں ہے، بلکہ بتائے گئے تمام نقاس کے بجائے نہایت خوبصورت خاتون وہاں موجود ہیں۔ خاصی دیر تک سوچتے رہے، آخر یہ سوچا کہ یہ لڑکی تو مجھے دی ہی نہیں گئی، بلکہ غلطی سے اس لڑکی کو یہاں بٹھا دیا گیا۔ حیرانگی بالکل بجا تھی، کیونکہ آپ سے حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی شرط پر اپنے صاحبزادی کا نکاح کیا تھا کہ آپ کو ایک نقاس سے بھرپور لڑکی سے نکاح کرنے میں کسی قسم کا اعتراض نہ ہو، اور اب حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کی کامل رضامندی کے ساتھ ہی آپ کا نکاح ہوا تھا۔ آپ کے ذہن میں بھی بتائے گئے نقاس موجود تھے، اور آپ صالح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی سوچ رکھا ہوگا کہ اس لڑکی سے کس قسم کی گفتگو کرنا ہے، اس کی کس طرح دلجوئی کرنا ہے، اور اس کو اس کی کم مانگی کا احساس بھی نہیں ہونے دینا۔ مگر یہاں تو صورتحال ہی یکسر مختلف تھی۔ سارے اندیشے بالکل الٹ ثابت ہو رہے تھے۔ ان حالات میں سوچا جا سکتا تھا کہ کہیں غلطی سے تو یہ لڑکی یہاں نہیں آ گئی ہے۔ اس ساری صورتحال کو قائرین کرام ذرا آج سے 800 سال قبل کے ماحول کے مطابق خیال فرمائیے، جب موجودہ دھوم دھڑکا نہیں ہوتا تھا، نہایت خاموشی کے ساتھ رسم نکاح ہوتی تھی، نہ سالیاں کندھوں پر جھولتی تھی اور نہ ہی دلہن کو بری طرح سجایا جاتا تھا، بلکہ محض اہل خانہ کی موجودگی کو کافی خیال کیا جاتا تھا۔ ایسے میں خیال آنا لازمی امر تھا کہ کہیں غلطی سے تو یہ لڑکی یہاں موجود نہیں ہے۔ ایک اور بات بڑی قابل غور ہے کہ آج کل کی طرح اس زمانے میں 1000 روپے خرچ کر کے کمرہ عروسی کو تیار نہیں کیا جاتا تھا۔ عام سا کمرہ اور عام سے لوگ ہوتے تھے۔ اسی پریشانی میں کمرے سے باہر نکلے اور ادھر ادھر گھومنے لگے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے داماد کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ حالانکہ ان کو اس بات کا پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ اس نوجوان کو جو کچھ بھی بتایا ہے، جب یہ اپنی بیوی کو دیکھے گا تو اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں نے جو نقاس اپنی بیٹی میں بتائے ہیں وہ تو سراسر غلط ہیں۔ اسی لیے وہ اپنے داماد کے استقبال کے لیے باہر موجود تھے۔ حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو قریب بلایا اور پوچھا کہ برخوردار کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہوں؟ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ جناب، جس لڑکی سے آپ نے میرا نکاح کیا ہے، اندر کمرے میں وہ لڑکی تو موجود نہیں ہے، بلکہ بتائے گئے نکاح سے بالکل الٹ لڑکی موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ غلطی سے وہ لڑکی اندر چلی گئی ہے۔ حضرت ابو سوامی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور فرمایا، میرے بیٹے، اللہ تمہیں خوش رکھے، یہی تمہاری بیوی ہے، اور اس کے متعلق جو کچھ بھی تمہیں بتایا گیا تھا بالکل درست ہے۔ میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے، تو یہ بالکل درست بات ہے، کیونکہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میری بیٹی بہری ہے، تو یہ بھی درست بات ہے، کیونکہ اس نے کبھی خلاف حق بات نہیں سنی۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میری بیٹی ہاتھوں سے لنجی ہے، تو یہ بھی بالکل درست ہے، کیونکہ اس نے آج تک کوئی کام خلاف شرع نہیں کیا۔ اور یہ بھی کہا تھا میں نے کہ میری بیٹی لنگڑی ہے، تو یہ بھی بالکل درست ہے، کیونکہ اس نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا۔ انہی وجوہات کی بنا پر میں نے تمہیں یہ سب کچھ کہا، ورنہ میری بیٹی میں جسمانی نقص تو کوئی نہیں ہے، اور تمہارا یہ اخلاق بھی غلط نہیں کہ تمہارے کمرے میں کوئی لڑکی غلطی سے چلی گئی ہے۔ یہی تمہاری بیوی ہے، جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کے پاس تشریف لے گئے
آپ کی زوجہ محترمہ کا نام حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کنیت ام الخیر اور لقب اطہر تھام الجبار تھا۔ آپ اپنا زیادہ تر وقت یاد الہی میں گزارتی تھیں۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر جو بھی وقت ملتا تھا یاد الہی میں مصروف کرتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔